اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ کال پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ پریس کانفرنس کا مقصد شہلا کیس کے بارے میں تھا۔ 15 اگست 2025 کو شہلا رضا کے والد صاحب پولیس اسٹیشن آئے تھے اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں۔ تو ان کی رپورٹ پر روزنامچے میں باقاعدہ اس کا اندراج ہو گیا تھا اور اس کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ 21 تاریخ کو اس کے والد صاحب نے باقاعدہ ایک اور درخواست دے دی کہ میری بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف پولیس نے 365 کے تحت مقدمہ درج کر دیا اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس دوران شہلا رضا کی گھر سے ان کے کاغذات سے ایک رقعہ ملا ان کے گھر والوں کو، جس میں تحریر تھا کہ مجھے اگر اغوا کیا گیا یا قتل کیا گیا تو ایک نمبر دیا ہوا تھا کہ یہ نمبر یہ ذمہ دار ہوگا۔ اس کاغذ کو لے کر اور اس کی جو دوسرے کتابیں اور رجسٹرڈ اور ڈائریز جو تھی ان کو ہم نے قبضے پولیس میں کر لیا اور فورنزک کے لیے فورنزک لیب بھجوا دیا ہے۔ اس دوران 27 تاریخ کو اس کے والد صاحب نے ملزم جنید کو دفعہ 164 کے تحت عدالت میں بیان دے کے ملزم نامزد کر دیا، اور ان کے بیان کے مطابق کہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے اور پھر دریا برد کیا گیا ہے۔ تو اس ایما پر 365 کے ساتھ 302 کا جو سیکشن تھا وہ بھی لگا دیا گیا۔ اس دوران اس سے پہلے 24 تاریخ کو متوفیہ شہلا رضا، اس کی نعش جو تھی وہ ایون ویلی سے مل گئی تھی، جس کا لوور چترال میں ہی پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس کے اعضاء جو ہیں وہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے KMU اور لاہور بھجوائے گئے ہیں اور جلد ہی ان کا رپورٹ جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی۔ تو ملزم کی گرفتاری کے لیے ہم لوگوں نے ایک اسپیشل ٹیم بنائی جس کی سربراہی DSP ہیڈ کوارٹر صاحب کر رہے تھے، اور اس کیس کی نزاکت اور اس کیس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ہم لوگوں نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بنا دیا، SIT بنا دی ہے، اور جس کی ڈائریکٹ میں خود سپرویژن کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو تفتیش ہے، ملزم کو ہم لوگوں نے آج اریسٹ کر لیا ہے، سیف کسٹڈی میں ہے، اور انشاءاللہ کل اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ باقی اگر SP انویسٹیگیشن صاحب ہیں وہ بھی تھوڑی سی بریفنگ آپ لوگوں کو دے دیں گے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو پریس کانفرنس ہے وہ شہلا کی گمشدگی اور پھر اس کی نعش کی برآمدگی اور اس کا جو ملزم ہے اس کی گرفتاری کے بارے میں ہے۔ DPO صاحب نے جو ڈیٹیل تھا، جس طرح کہ وہ گم ہو گئی تھی، پھر 21 تاریخ کو اس کی FIR ہو گئی ہے، پھر 24 تاریخ کو وہ ایون سے لوور چترال میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، پھر اسی اسپتال میں اس کی پوسٹ مارٹم ہو گئی ہے، اور ادھر ہی سے ڈاکٹر نے سیمپل لیے ہیں، وہ ہم نے آگے مختلف FSL اور دوسرا جگہوں پہ بھجوائے ہیں۔ تو ابھی آج اس کا جو ملزم تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، اور اس سے مزید تفتیش جو آگے ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تھینک یو۔ بس
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میں سرکل موقع کا SDPO ہوں, اسی مقدمے 365 میں جب فریاد درج ہوا تھا تو اس میں ہمارے SSIU ٹیم بھی موجود تھے, اس کا میں چیئرمین بھی ہوں, اس کے ساتھ SDPO ہوں. تو اس مشتبہ جو کاغذ ملا تھا اس کو ہم نے فیصل ادھر لیبارٹری کے لیے بھیجا ہے, اور اس کے جو کاپی وغیرہ کاغذات تھے اس کے ساتھ موازنہ کے لیے کہ آیا یہ لیٹر اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تو اس کے CDR کی جو ڈیٹیل ہم نے حاصل کی ہے اس کے تحت جنید کے اس کے ساتھ رابطے موجود ہیں. مزید بھی ابھی CDR کے لیے ہم نے درخواست بھیجے ہیں. جو ہی وہ موصول ہوں گے یا اس میں کوئی دوسرا بندہ ہوگا اس کا بھی شریک جرم کا بھی پتہ چلے گا. اسی طرح ہمارا JIT ٹیم DPO صاحب نے ایک JIT ٹیم تشکیل دی ہے جس کے سربراہ ہمارا اجمل صاحب اور ہم SHO اور شیر احمد خان انسپکٹر ہم تفتیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی انصاف کے تحت جو بھی وہ ہوگا اس میں شواہد اکٹھا کرنا پڑے گا. شواہد اگر ہمیں میسر ہو جائے گی تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی. باقی ہمارا تفتیش ابھی بقایا, ملزم ابھی گرفتار ہے, اس میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے. ابھی قبل اس وقت کوئی بات نہیں بتایا جا سکتا کہ کس طرح ہو رہا ہے. تفتیش کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارے افسران ہمارے جتنے وہ ہے اس میں کوئی دوسری نہیں ہے. جس طرح انصاف کی تقاضوں کے مطابق ہم تفتیش مکمل کریں گے. شکریہ. ادھر بیٹھنے کا ایک اور آپ لوگوں کو بلانے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کے متعلق شہلا کیس کو لے کے بہت زیادہ چمی گوئیاں اور بہت نیگیٹو ریمارکس ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی میرٹ تفتیش ہوگی وہ انشاءاللہ پورے میرٹ پہ ہوگی, اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ بھائیوں کو ہم لوگ آگاہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.